ایک گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا نہایت کام چور اور مطلبی تھا، مگر چھوٹا بیٹا بہت رحم دل، مہربان اور محنتی تھا۔ کسان کے پاس تھوڑی سی زمین تھے جس سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی تھی۔ غریب کسان دن رات ایک کر کے اپنے دونوں بیٹوں کو پالا، مگر وہ زندگی بھر اتنا جمع نہ کر پایا کہ اچھی زندگی گزار پاتا۔ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، بیٹا، زندگی بھر کی جمع پونجی اب تمہاری ہے۔ میرے مرنے کے بعد لالچی اور جھگڑالو نہ بن جانا۔ یہ زمین کا ٹکڑا اب تم دونوں کا ہے۔ اسے بیچنے کی بجائے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنا۔ اور ہاں، اس زمین پر اور اس گھر پر تم دونوں کا برابر کا حق ہے، اس لیے ہمیشہ مل بانٹ کر کھانا۔ باپ کے مرنے کے بعد دونوں بھائیوں نے خوب محنت کی اور اناج اور پیسہ اکٹھا کیا۔ بڑے بھائی نے جب دیکھا کہ وہ بہت آسانی سے اپنی آئندہ کی زندگی گزار سکتا ہے تو اس کے دل میں لالچ اور ہرس بھر گیا۔ ایک شام اس نے چھوٹے بھائی سے بہت جھگڑا کیا اور اس پر آلسی اور نکھٹو ہونے کا الزام لگا کر اسی گھر سے نکال دیا۔ چھوٹا بھائی سمجھ نہ سکا کہ اس کے بھائی نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے بڑے بھائی کو باپ کی آخری خواہش یاد دلانے کی بےحد کوشش کی، مگر اس نے چھوٹے بھائی کی ایک نہ سنی۔ اس نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کافی گھری ہو گئی تھی، مگر چھوٹے بھائی کے پاس گاؤں چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنی گدھی پر کچھ سامان لادا اور نکل پڑا۔ راستے میں ایک ویران جنگل بھی تھا جہاں سے اسے گزرنا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خوف آیا، مگر وہ نہ تو واپس جا سکتا تھا اور نہ ہی یہاں رک سکتا تھا، اس لیے اس نے سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے کسی کی رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ بہت ڈر گیا، مگر آواز میں بہت درد تھا، اس لیے اس نے آواز کی سمت چلنا شروع کر دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک ننھی سی چڑیا رو رہی ہے۔ اس نے چڑیا کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ چڑیا کا پر ٹوٹ گیا تھا اور وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے ایک نرم کپڑا باندھا اور آگ جلا کر اس کے قریب رکھ دیا تاکہ گرمائش سے اس کے درد میں افاقہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد چڑیا نے اپنی آنکھیں کھول کے اسے دیکھا اور کہا، اے نوجوان، تم نہایت رحم دل اور مہربان انسان ہو۔ تم نے میرے لیے اپنے وقت کی پرواہ نہ کی اور میرے لیے خطرہ مول لیا۔ میں تمہاری اس جذبے کی قدر کرتی ہوں اور تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک پری ہوں۔ میں تمہاری اس مہربانی پر تمہیں انعام کے طور پر ایک بیج دیتی ہوں۔ تم اسے اپنے گھر میں لگانا اور پھر اس کا کمال دیکھنا۔ ایسا کہتے ہیں چڑیا ایک بہت خوبصورت نیلی پری میں بدل گئی۔ چھوٹا بھائی اس کی خوبصورتی دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے پری سے وہ بیج لے لیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی راستے پر چلنے لگا۔ اس نے ساری رات جنگل میں سفر کیا اور صبح تک وہ ایک خوبصورت علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دن رات محنت کی اور ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر بنایا۔ اس تمام عرصے میں وہ بیج کے بارے میں مکمل بھول گیا۔ وہ دن رات محنت کرتا مگر اتنا نہ جوڑ سکا کہ ایک آسان زندگی گزار پاتا۔ ایک دن جب وہ گھر کی صاف صفائی میں مصروف تھا، اسے ایک پرانا بیگ ملا۔ یہ تو وہ بیگ تھا جو وہ گھر چھوڑتے وقت اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کو یاد کر کے رونے لگا۔ تو سال میں ایک دفعہ بھی اس کے بھائی نے اس کی خبر نہیں لیتے۔ اچانک اسی وہ چڑیا یاد آئی۔ اس نے جلدی سے وہ بیگ کھولا۔ اس میں وہ سنہرا بیج آج بھی موجود تھا۔ اس نے گھر سے باہر باغیچے میں اس بیج کو بو دیا۔ اس کا دل اب بھی اداس تھا، اس لیے وہ وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں اسے اپنے سامنے ایک ننھا پودا نظر آیا جہاں کچھ دیر پہلے اس نے بیج کو دبایا تھا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پودا ایک لمبی طاقتور بیل میں بدل گیا۔
और उस पर खूबसूरत सुनहरी फूल उग आए।